بیسیکلی ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹ آج کل رٹا بیس سسٹم پہ موسٹلی جو ہے جا رہے ہیں، تو رٹا کو کمپلیٹلی جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے، بچوں کے اندر جو ہے سیلف کانفیڈینس ان کو لانا. یہ دیہات میں ہے تو پتہ نہیں کوئی نارمل سا یہ سکول ہوگا، نہیں. الحمدللہ ہمارا سٹاف جو ہے ٹرینڈ ہے، بالکل ایکسپرٹ سٹاف ہے، کوالیفائڈ ہے، جیسے آپ بینرز پہ بھی پڑھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. اس وقت میں موجود ہوں در بازار کھرنی کے مقام پہ ایم پی ایس پبلک سکول، محمد بن شہباز پبلک سکول کھرنی میں، جہاں پہ آج اس کی افتتاحی تقریب تھی. ناظرین اکرام، اگر بات کی جائے ایم بی ایس کی تو یہ وہ واحد ادارہ ہے جس کی آج اوپننگ سرمنی تھی، اور یہ در بازار سے تقریباً بہت ہی قریب ایک شہر سے دور بڑی خوبصورت پرفضا مقام پہ یہ ادارہ اوپن ہونے جا رہا ہے. اور اس ادارے کا مقصد ہے وہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، کوانٹیٹی آف ایجوکیشن. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں ان کو اجاگر کرنا، ان کو اس طرح کی جو مروجہ تعلیم ہے اس سے باہر نکال کے، رٹا سسٹم سے باہر نکال کے عملی جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف لانے کا مقصد ہے. اور اسی حوالے سے آج اس کی افتتاحی تقریب تھی. اس افتتاحی تقریب میں معززین علاقہ کی بڑی تعداد یہاں شریک تھی. میرے ساتھ اسی حوالے سے اس ادارے کی جو پرنسپل ہیں محترمہ سمینہ شہباز صاحبہ، میں ان سے بات کروں گا کہ اس ادارے کو لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے اس ادارے کو لانچ کیا گیا، جبکہ آلریڈی یہاں بازار میں بہت سارے ادارے موجود ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے. لیکن یہاں پہ ایک نیا ادارہ قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے اور رائے جانیں گے ان کی کہ ان کا اصل مقصد کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم، آج آپ کے اس ادارے کی ایم بی ایس محمد بن شہباز پبلک سکول جو در بازار کھرنی میں آج اس کی افتتاحی تقریب ہوئی، اور مجھے یہ بتائیں کہ اس ادارے پہلے سے بہت سارے ادارے یہاں آلریڈی کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک نیا ادارہ قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اتنا بڑا آپ سٹیپ لینے جا رہی ہیں، کیا ہے اس کے پیچھے پلان، کیا ہے منزل، کیا ہے مقصود کیا؟ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد کسی بھی جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان پہ تنقید کرنا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن ہم ایک اپنی طرف سے ہم ایک سوچ کے تحت جو ہے وہ چلنا چاہ رہے ہیں، تو جس کا مقصد یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنا. تو اس میں بیسیکلی ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹ آج کل رٹا بیس سسٹم پہ موسٹلی جو ہے جا رہے ہیں، تو رٹا کو کمپلیٹلی جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے، بچوں کے اندر جو ہے سیلف کانفیڈینس ان کو لانا. اور جو موسٹ امپارٹنٹ جو چیز جو میں یہ سوچ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو بچوں کو چھوڑ کے تو چلے جاتے ہیں، واپس ان کا انسٹیٹیوٹ میں آنے کا کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ جو والدین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بچوں پر فوکس رکھیں، گھر کے اندر بھی اور اسکول کے اندر بھی جو ہے نا وہ ان کی پرفارمنس کو چیک کرتے رہیں. ہاں، در بازار یا یہ جو سراؤنڈنگ ایریا اس طرح کی تعلیم یہاں نہیں دی جا رہی، اور پھر اس طرح کے یہاں پروگرام یا اس طرح کا یہاں ادارے قائم کرنا بہت ضروری ہے. اس طرح کا کوئی آگے مستقبل میں آپ کا کوئی پلان ہے؟ انشاءاللہ ہمارا یہی پلان ہے کہ یہ موسٹلی جو بچے یہاں سے جا رہے ہیں، حجیرہ جا رہے ہیں، ادھر در بازار، ادھر آگے بل بازار، ہر طرف جا رہے ہیں، اور گاڑیوں کے خرچ کرائے. بعض لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، ظاہری سی بات ہے، وہ اتنا سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، امیر اور غریب کا یہ فرق پایا جاتا ہے. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید سے مزید اس ادارے کو جو ہے نا بہتر سے بہترین کریں. اور یہ جو لوگ اپنے بچوں کو اتنے زیادہ دور دراز بھیج رہے ہیں تو وہ ہماری کو ضرورت نہیں پڑے. ضرورت نہیں. سلیبس کا آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا، کس طرح کا سلیبس آپ یہاں رائج کرنے جا رہے ہیں؟ سلیبس جو باقی اداروں میں چل رہا ہے ایز اٹ از وہی سلیبس ہے، یعنی حکومت آزاد کشمیر کا جو سلیبس ہے وہی سلیبس آپ یہاں لانا چاہ رہے ہیں. اور اس کی سب سے اہم جو کویسچن ہے جو والدین کے ذہنوں میں بھی گھوم رہا ہوتا ہے کہ کوالیفائڈ سٹاف، ایکسپیرینس بھی ہو، کوالیفائڈ بھی ہو. یہاں ابھی تو آپ اوپننگ کے مراحل سے گزرے ہیں، آج اس کی اوپننگ تھی، تو کوالیفائڈ سٹاف کا بھی اہتمام آپ نے کر لیا؟ جی الحمدللہ. ہمارا جو مقصد ہے ادارے کا مقصد پروفٹ موٹیو نہیں ہے. اگر ہمیں جیب سے بھی جو ہے نا پیسہ لگانا پڑا، سٹاف کو دینا پڑا، ہم لگائیں گے، لیکن اس ادارے کو ادارہ بنائیں گے انشاءاللہ.
नाज़रीन कराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड हेड मास्टर मलिक मुज़फ़्फ़र अवान साहब, जो माहिर तालीम भी रह चुके हैं। आज यहाँ MBS पब्लिक स्कूल की जो इफ्तिताई तकरीब थी उसमें शरीक थे। मैं बात करना चाहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर आप माहिर तालीम भी रह चुके हैं, बहुत अरसा आपने एजुकेशन के साथ गुजारा और बड़ा लंबा एक्सपीरियंस भी है आपका। आज एक ऐसे प्राइवेट अदारे की ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें शरीक थे। क्या कहना चाहेंगे? आए रोज़ प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अदारे ओपन हो रहे हैं, लेकिन असल जो मकसद है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसकी तरफ हमको तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो सरकारी अदारे हों या प्राइवेट, तो क्या देख रहे हैं इस तरह के अदारों का ओपन होना और फिर दर बाज़ार से चंद कदमों के फासले पे बाज़ार से हट के एक देही इलाके में अदारे का कायम होना, किस नज़र से देखते हैं आप? मोहतरम लतीफ़ अवान साहब, शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी है। बात यह है कि ये जो दौर है ये कंपटीशन का एज है, और तालीम के सिलसिले में तो आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, और क्या देहात और क्या शहर, इसमें एक इनकलाब आ चुका है। अब बात यह है कि जो असल जो तालीम है वो तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन हम तो देखते हैं कि क्वांटिटी होनी चाहिए, तादाद होनी चाहिए। हम तादाद के बिल्कुल कमर्शलिज्म तो अरंद अमानी का मामला है, मादियत का दौर है। तो असल में करैक्टर बिल्डिंग जो है और बच्चों की सही तरह से तरबियत करना, उनको एक मुफीद शहरी बनाना, एक ज़िम्मेदार शहरी बनाना, एक सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाना, ये असल चीज़ जो है ये होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, कि वो हमारा जो माशरे का वो बेटा हो या बच्ची हो, वो इस माशरे के लिए सूतमंद हो, वो उसके अंदर वो अच्छे साफ़ हों, अच्छी काबिलियत हो, उसमें कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, ऑनेस्ट हो और ज़िम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो और आंसरेबल हो अल्लाह के सामने, तो फिर तो बात होगी। लेकिन अगर यही सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा कि ये जो है कमाए जाए, कमर्शियल किस्म का सिस्टम शुरू किया जाए और लोगों में ये अवेयरनेस ना हो, तो फिर तो यह है कि कौम जो है नतात की तरफ जाएगी। आपने बात की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, बेसिक तालीम की, तो आज भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर में एक कमी, जो लैक ऑफ एजुकेशन देख रहा हूँ, वो रीडिंग और राइटिंग है। जो बच्चे बेसिक तालीम हासिल करके जब वो 6ठी 7वीं 8वीं में जाते हैं, तो ना उनकी इंग्लिश की वो राइटिंग होती है और ना वो उर्दू की, ना रीडिंग ना राइटिंग। इसकी तरफ क्या प्राइवेट सेक्टर के अंदर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, जिस तरह आपके दौर में सरकारी इदारों में होता था? अब वो मैं देख रहा हूँ कमी है। क्यों? बहुत अच्छे आपने एक पॉइंट रेज किया है और मैं इससे मुत्फिक हूँ कि जब हम तालिब इल्म थे तो उस वक्त छोटी उम्र से 6, और आप पीछे चले जाएं कि उस वक्त हम तख्ती लिखा करते थे, बार बार लिखा करते थे, और खुश खाती के हमें नंबर दिए जाते थे और बार बार मश्क और रिहर्सल होती थी। हमारे साथ में अच्छे जो है ना, जो अच्छा लिखता था, अच्छा राइटर होता था, खुश नवीज़ होता था, उसको इनाम देते थे, उसको इनकरेज करते थे, उसकी हौसला अफजाई होती थी। आज का दौर है कि अब तख्ती का कंसेप्ट तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, दौर जदीद है, अब उसके अपने तकाजे हैं। यानी रट्टा सिस्टम आ गया। सिस्टम भी है, लेकिन कुछ उसके साथ कुछ ऐसे ज़हन व फ़तीन बच्चे भी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो सलेतों के मालिक होते हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने तो गिफ्टेड बाय गॉड किया होता है, तो वो तो हर जो काम उनको दिया जाए वो उसको बड़ी अच्छी तरह से जो है सर अंजाम देते हैं। लेकिन सब लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने बाज़ लोग जो हैं वो बड़े मयारी रखे होते हैं, बाज़ दरमियाने होते हैं, बाज़ एक जैसे तो नहीं हो सकते। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। तो इस वजह से मैं तो कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ, रीडिंग की तरफ भी, उसके हिज्जे और उसके स्पेलिंग और फिर लिखने का जो मामला है कि उसको सही तरह से लिखना चाहिए। और अक्सर जो है लिखने में मिस्टेक्स होती हैं, कहना आसान होता है, लेकिन जब लिखने में वो चीज़ तहरीर में लाई जाती है तो वो मुश्किल हो जाती है। तो आज के दौर में जो हम करेक्शन करते हैं बच्चों की, तो उसमें उनको गाइडलाइन देते हैं, उनको उनकी तवज्जो उस तरह मबज़ूल कराते हैं कि ये एरर्स हैं, तो आप इनको रिमूव करें, इसको सही तरह से करेक्ट करें, तो उसको करेक्शन करते हैं उनकी मौजूदगी में। तो इस तरह से वही साझा करते हैं जो क्या होते हैं अल्लाह के यहाँ जो अब्दे होते हैं, जिनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है, जो ईमानदार होते हैं, जो पंक्चुअल होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो माशरे के बड़े मायानाज साजा होते हैं, और अल्लाह उनको खौफ खुदा होता है कि हमें जो काम सौंपा गया है उसको सही तरह से डिलीवर करें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जो है वो दुरुस्त हो जाए। तो ये जो फरीज़ा है
یہ پیغمبری فریضہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن معلم بننا بڑا مشکل ہے. تو آج کے دور میں تو معلم تو بہت ہو گئے ہیں، لیکن جو اصل معلم کے اوصاف ہیں، جو ان کے کام ہیں، جو ان کے امور ہیں، جو ان کی کارکردگی ہے، جو ان کی پروگرس ہے، جو ان کی لیاقت ہے، وہ جو ان کا جو اسٹائل ہے، اس پر ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں. پورا اترنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین کرام، میرے ساتھ MBS محمد بن شہباز پبلک اسکول کی ایک ٹیچر ہیں میم مدیہ. میں بات کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیہ، آپ کا ایک تجربہ بھی ہے، ایکسپیرینس ہے، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے بھی کام کر چکی ہیں. ایک ایسا ادارہ جس کی آج اوپننگ تھی، آپ بھی موجود ہیں، ایسی کیا ضرورت پڑی کہ بازار سے ہٹ کے دیہی علاقے میں کھرنی کے مقام پہ ایک ایسا ادارہ آپ قائم کرنے جا رہے ہیں؟ بطور فیکلٹی ممبر آپ کا کیا پروگرام ہے، کیا پلان ہے؟ بطور ایک ٹیچر، ایک ایکسپیرینس ٹیچر، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو یہ بات ہے نا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں سے تقریباً ہم 40 سے 50 بچے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. روڈز آتی ہیں، رش ہوتی ہے، کافی چھوٹے بچے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، وہ ہوئے ہیں، موت بھی ہوئی ہے. ایک یہ ایکسیڈنٹ، ہاں جی ایک اسٹوڈنٹ کی موت بھی ہوئی ہے. تو یہ چیز دیکھ کے مد نظر رکھ کے ہم نے بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک بچے کو انگلی پکڑ کے، بعض بچوں کو میں اٹھا کے بھی لے کے جاتی رہی ہوں، روڈ کراس کرواتی رہی ہوں. مجھے 6 سال ہو گئے ہیں مجھے ٹیچنگ کرتے ہوئے. اکبر ماڈل اسکول میں نے کیا ہے. ہمارا وہاں سے کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں سے کیوں چھوڑ رہے ہیں، یعنی صرف ہم نے بچوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے سوچا کہ چھوٹے بچے، میں پڑھاتی بھی مونٹیسری کی کلاسز میں، مجھے 6 سال پراپر پلے نرسری کی کلاسز لیتے ہوئے ہو گیا. تو یہ ان کے بارے میں زیادہ میں بہتر جانتی ہوں کہ ان کا کیسا سیٹ اپ ہونا چاہیے، ان کے لیے کیا سہولتیں ہونی چاہیے. تو یہ چیز ہے نا کہ ہم نے یہ سوچا کہ کم از کم وہاں سے تھوڑا ہٹ کے ہم نے اپنی تعلیم کو تو بہتر سے بہترین بنانا ہے. یعنی اس کو ہم نے یہاں پہ یہ نہیں سوچنا کسی نے کہ یہ دیہات میں یا تو پتہ نہیں کوئی نارمل سا یہ سکول ہوگا. نہیں، الحمدللہ ہمارا سٹاف جو ہے ٹرینڈ ہے، بالکل ایکسپرٹ سٹاف ہے، کوالیفائڈ ہے. جیسے آپ بینرز پہ بھی پڑھا ہوگا، ہم نے وہ سوچ سمجھ کے لکھا ہے. ہم نے صرف دکھانے کے لیے ہم نے یہ چیز نہیں لکھی ہے کہ لوگ دیکھیں یا کچھ، لیکن یہ ہے نا کہ ہم نے کوالیفائڈ سٹاف، جیسے میں نے ابھی بات اوپر بھی کی ہے کہ یہ چیز ہے نا کہ ہم نے ایک سبجیکٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک ٹیچر اوپر دینا ہے بچوں کو. اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی بچے کے ساتھ. ہم نے کہ اگر بچے کم میں ہم نے داخلے دیکھ کے ہم نے سٹاف نہیں رکھا. ہمارا ابھی دیکھیں ایک بھی داخلہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا سٹاف ہم نے ہائر کر لیا، ٹائم ٹیبل ہم نے سیٹ کر لیا. یہ چیز ہے کہ بچہ ایک بھی ہوا یا پھر 10 ہوئے 15 ہوئے، ہم نے پراپر کلاسز لینی ہے اور وہ ہم نے 17 اپریل سے شروع کرنی ہے. ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین زکوٰۃ عشر محترم ملک شکیل اوان صاحب. میں بات کروں گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل صاحب، آج آپ اس علاقے، اس دھرتی، اس محلے میں موجود ہیں جو ایک بہت بڑے نام سے یہ علاقہ، یہ دھرتی منسوب ہے، ڈاکٹر نثار احمد، جن کو نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ ڈسٹرکٹ پونچھ میں ایک بڑی پہچان ہے ان کی. آج ان کے محلے میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا ہے MBS محمد بن شہباز پبلک اسکول کے نام سے. اس کی اوپننگ تھی، افتتاحی تقریب. کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک نئے ادارے کا افتتاح ہوا اور ایک نئی کوالٹی آف ایجوکیشن کا پروگرام لے کے یہاں کی جو فیکلٹی ہے، یہاں کے ادارے کے جو ممبران ہیں، انہوں نے ایک نیا خواب، ایک نیا پروگرام شروع کرنے کا جو ایک بیڑا اٹھایا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ لطیف اوان صاحب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے انبیاء کی میراث ہے، اور آج جس ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے یا جو یہاں اس سٹاف ہے اس ادارے کا، وہ نہایت ہی ٹرینڈ ہے. اور میں اپنے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ادارے میں اپنے بچوں کو بھیجیں. آپ اس ادارے کے جو رزلٹس ہیں ان سے مایوس نہیں ہوں گے. اور یہ جو علاقہ ہے یہ علم کے حوالے سے بہت زیادہ زرخیز ہے. اور اس وقت یہاں اس گھر سے سمجھتا ہوں، اس علاقے سے ڈاکٹر نثار صاحب، یہاں بہت سارے انجینئرز پیدا ہوئے یا ٹیچرز پیدا ہوئے. تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو ادارہ ہے اس علاقے کا ایک بڑا ادارہ بنے گا اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں ایک بڑا نام ہوگا اس ادارے کا. بہت شکریہ.